کہ اس ماہ مبارک بابرکت مہینے میں دوسرا جمعۃ المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ ورنہ میرا عزیز و دنیا کے حالات سے ہم سبھی واقف ہیں کہ جس کو پہلا جمعہ نصیب ہوا اس کو دوسرا جمعہ نصیب نہیں ہوا، اور شاید ہم نہ جانتے ہو کہ شاید ہم اس سے واقف نہ ہو، اس کا علم نہ ہو کہ ایسے ایسے نوجوان، ایسے ایسے بہادر، ایسے ایسے مرد مجاہد پہلے جمعے کے روز، پہلے جمعے میں اس دنیا میں موجود تھے اور آج وہ موجود نہیں ہے۔ آج ہم تو اس کو بالکل مذاق سمجھتے ہیں، اس بیماری کو مذاق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مذاق نہیں، یہ حقیقتاً ہے۔ جب تک یہ نہیں تھی مدعا تھا، افواہیں تھی، آج یہ ہے اور لوگوں کے حالات سے ہم واقف نہیں ہیں، لوگوں کے درد اور تکلیف سے ہم واقف نہیں ہیں۔ آپ بیتی انسان جانتا ہے جس کے رشتہ داروں میں سے، جس کے اسٹاف میں سے اس دنیا فانی کو کوئی انسان چھوڑ گیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہو، وہ جانتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ان چند دن کے اندر کتنے بڑے بڑے عالم اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں؟ آپ نے نہیں پتا اس بیماری کے اندر گئے ہیں؟ آپ نے نہیں پتا کہ ہم کس کی اتباع کرنے والے ہیں؟ اس مادر علمی کی اتباع کرنے والے ہیں جس کی تعلیم سے پوری دنیا روشن ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند کی۔ اس کے محتمم نے اور اس کے عالموں نے، اس کے مدرسوں نے بھی باقاعدہ اعلان کیا کہ مسلمانوں ماسک لگاؤ، مسلمانوں بچو، مسلمانوں بچاؤ اپنے آپ کو، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا تم بیماری کو حقیقتاً نہیں سمجھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی پرہیز کرنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک صحابی رسول آ کر بیٹھ گئے اور کھجور کھانے لگے، حالانکہ اس صحابی کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے صحابی پرہیز نہیں کرتے؟ آپ کی آنکھ نہیں دکھ رہی، پرہیز نہیں کرتے؟ تو یہ امت کو سکھایا ہے اللہ کے رسول نے، لیکن ہم مذاق سمجھتے ہیں۔ جس کے پاس علم نہ ہو، ناواقف ہو، جاہل ہو تو مذاق کرے گا اور کیا کرے گا؟ حالانکہ یہی چیز حالات نہ ہونے کی بنا پر نماز میں اس کو پہننا نماز مکروہ ہو جاتی ہے، لیکن حالات کی وجہ سے اس کو پہننا ضروری ہو جاتا ہے۔ نہیں جانتے شریعت کے حالات کی وجہ سے شریعت کے کچھ مسائل بدل جاتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے؟ جاننا چاہیے، اپنے دین کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں یہی تو مقصد بیان کیا ہے کہ مسلمانوں تم سمجھو، مسلمانوں تم پرہیزگار بن جاؤ، مسلمانوں تم گناہوں سے بچو، مسلمانوں تم اپنے بڑوں کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، مسلمانوں تم میری ماننے والے بن جاؤ، میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تم میں ایک انسانیت پیدا ہو، تمہارے اندر ایک روحانیت پیدا ہو، تمہارے اندر ایک روشنی، ایک نور پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کا مقصد تو یہی بیان کیا، اور کیا مقصد بیان کیا بتلائیے؟ کہ بھوکا رہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقصد بیان نہیں کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تمہارے اندر ایسی روحانیت، ایسی اطاعت پیدا ہو کہ جب تمہارا بڑا کسی چیز کا حکم کرے، جب تمہارا بڑا کسی چیز کے بارے میں تم کو سمجھائے، کسی چیز سے روکے تو تم فوراً رک جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں مسلمانی، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں فرما برداری، اس کو کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن مذاق بنایا ہوا ہے۔ اگر کوئی سمجھاتا بھی ہے تو اپنے آپ کو بہادر، اپنے آپ کو ایک مرد مجاہد سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ ضد پنا ہے، یہ جہالت ہے، یہ ضد پنا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ انسان کی علامت نہیں، یہ شیطان کی علامت ہے، یہ شیطان کی علامت ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا، شیطان کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ مگر میں اس قابل کہاں ہوں؟ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے بہادر ہوں، اس سے بڑا ہوں، انا خیر میں بہتر ہوں۔ شیطان نے یہ کہا تھا، یہ شیطان کی دلیل ہے، انسان کی دلیل نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک اس بابرکت مہینے کو اور اس کے روزے کو اس لیے امت پر فرض کیا ہے تاکہ امت ایک امت بن جائے، تاکہ انسان انسان بن جائے، تاکہ انسان ایک فرشتے کی طرح روحانیت والا ایک متقی انسان بن جائے۔ لعلکم تتقون، مسلمانوں تم بھوکا رہ کر تمہیں یہ احساس ہو کہ بھوکے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ایک بھوکے انسان کو کھانے کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ مقصد ہے اس روزے کا۔ الحلال روزے ہوتے ہوئے بھی سامنے ہوتے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع کیوں کیا؟ اس لیے منع کیا آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر کہ دیکھتا ہوں یہ بندہ میری اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت انسانیت کو بنایا تھا فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج وہی انسان پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کر جس وقت روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی دروازہ کھولتا ہے، راستوں فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہی وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں تم نے اعتراض کیا تھا، دیکھو یہ پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر اس کے سامنے کھانا ہونے کے باوجود جب تک میرا حکم نہیں ہوگا اس کو چکھے گا نہیں۔ یہ ہے وہ انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔